ایسا بروٹل ڈکٹیٹر جو اپنے دشمن کا سر کاٹ کے اپنے فریج میں رکھ دیتا، انسانوں کا گوشت کھاتا، یہاں تک کہ اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کرتا، لیکن پھر بھی لوگ اسے پسند کرتے۔ یہ انسان مری ہوئی لاشوں کے ساتھ بھی گھنٹوں گھنٹوں تک وقت گزارتا۔ آج ہم آپ کو اس بروٹل ڈکٹیٹر جس کا نام آئیڈی امین ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ رائس ٹی وی کے معزز دوستوں، رائس ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیڈی امین کی پیدائش کی کنفرم ڈیٹ کا تو کسی کو نہیں پتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ آئیڈی امین کی پیدائش 1924 سے 1925 کے بیچ یوگانڈا کے ککوا ٹرائب میں ہوئی۔ اس وقت یوگانڈا انگریزوں کی غلامی میں شکار ہوا کرتا تھا۔ ککوا ٹرائب کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ککوا کے لوگ بہت خطرناک تھے، انہیں نیچر سے بہت پیار تھا اور ککوا کے لوگ اپنے ریچول کے لیے انسانی خون یا جانور کا خون پیا کرتے تھے۔ آئیڈی امین کے ککوا ٹرائب سے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے یہ عام بات تھی کہ لوگوں کو مارنا اور ان کا خون پینا۔ آئیڈی امین کے پیدا ہونے کے کچھ سال بعد اس کے والد بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ آئیڈی امین کی والدہ کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ آئیڈی امین کی والدہ آئیڈی امین کو کسی دوسرے شہر لے کر چلی گئیں اور پڑھانے لگیں، لیکن غربت کی وجہ سے آئیڈی امین کو بیچ میں ہی اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی اور کام کرنا پڑا، اور آئیڈی 21 سال کی عمر تک کام کرتا رہا اور گھر سنبھالتا رہا۔ آخرکار 21 سال کی عمر میں آئیڈی امین نے برٹش آرمی کے لیے ٹیسٹ دیا اور سلیکٹ ہو گیا۔ یہاں سے یوگانڈا کا برا وقت شروع ہوا۔ آئیڈی امین کو اسسٹ کک کی نوکری آرمی میں ملی۔ آئیڈی امین کی ہائٹ 6 فیٹ 4 انچ تھی۔ برٹش آرمی نے آئیڈی کا پورا فائدہ اٹھایا۔ آئیڈی ان ایجوکیٹڈ تھا، لیکن پھر بھی برٹش آرمی نے آئیڈی امین کو ملٹری کی ٹریننگ دی اور کافی ساری فیسلٹی بھی دی، جس کی وجہ سے آئیڈی امین ان کی ہر بات مانتا، یہاں تک کہ آرڈر آنے پہ آئیڈی امین اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگا اور آئیڈی برٹش آرمی کی طرف سے جنگ لڑتا رہا اور اپنے دشمن کو بے رحمی سے مارتا رہا۔ آئیڈی امین اپنے دشمن کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتا۔ اپنے لوگوں کے اوپر اتنا ظلم دیکھ کر برٹش آرمی نے آئیڈی امین کا رینک بڑھا دیا، اور ایسا کرتے کرتے ملٹری کے دوسرے سب سے ہائیسٹ رینک افسر بن گیا آئیڈی امین۔ کچھ ٹائم بعد آئیڈی امین کا ایک دوست بنا جس کا نام ملٹن اوبوٹے تھا، اور ملٹن اوبوٹے بھی برٹش آرمی میں ایک ہائی رینکنگ والا آفیسر تھا، لیکن آئیڈی امین نے اپنے دوست ملٹن اوبوٹے کو اپنی پاور مس یوز کرنے کا کہا اور پلان بنایا، کیوں نہ ہم اپنے رینک کا فائدہ اٹھائیں اور سمگلنگ کریں، گنز کی، ڈرگز کی اور بھی کئی ایسی چیزوں کی جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ان دونوں نے برٹش آرمی کی ناک کے نیچے سمگلنگ کی اور کوئی بھی ان کے خلاف نہیں جا سکا۔ اگر کوئی ان کے خلاف جاتا تو اس کو مار دیا جاتا، اور کافی لوگ آئیڈی امین کی ڈر کی وجہ سے اپنا منہ نہیں کھولتے تھے۔ پھر وقت آتا ہے یوگانڈا کے انڈیپینڈنٹ ڈے کا، اور یہ دونوں دوست جو کہ پہلے اپنوں کو مارتے تھے، ان کو کچھ ایسا ہوا کہ دونوں اچانک سے اپنے لوگوں کے لیے پیار جتانے لگے اور برٹش آرمی چھوڑ کے ملٹن اوبوٹے یوگانڈا کا پریزیڈنٹ بن گیا اور آئیڈی امین یوگانڈا کا کمانڈر ان چیف آف آل آرمڈ فورسز بن گیا۔ آئیڈی امین کے پاس یوگانڈا کی ساری آرمی اور ہتھیار آ گئے تھے۔ برٹش آرمی کو پتا چل گیا تھا کہ آئیڈی امین نے میرے ناک کے نیچے سے سمگلنگ کی، لیکن کوئی بھی آئیڈی امین کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ اب برٹش آرمی کا دبدبہ یوگانڈا پہ نہیں تھا، اور آئیڈی کو سزا دینا مطلب یوگانڈا کے ساتھ جنگ کرنا تھا۔ عہدے اور پاور کی وجہ سے آئیڈی امین اور اس کا دوست ملٹن اوبوٹے میں تو میں ہونے لگی، کیونکہ آئیڈی امین جو کمانڈر ان چیف تھا وہ رولز کے حساب سے اپنے دوست یعنی پریزیڈنٹ ملٹن اوبوٹے کے انڈر تھا۔ آئیڈی کو ہر کام کے لیے ملٹن اوبوٹے کے آرڈر کی ضرورت پڑتی تھی۔ آئیڈی کے کافی کاموں کو پریزیڈنٹ ملٹن اوبوٹے پابندی لگا لیتے، اور یہ بات آئیڈی امین کو برداشت نہیں تھی۔ یہی اہم وجہ تھی کہ آئیڈی امین اور اس کے دوست میں دوریاں پیدا ہونے لگی۔ آئیڈی نے ایک فورس بنائی جس کا مقصد
اپنے ہی پریزیڈنٹ کو مارنا تھا۔ یہ فورس صرف آئی ڈی کی سنتی اور کسی کی بھی نہیں سنتی۔ ملٹن اوبوٹے کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے آئی ڈی کو کمانڈر ان چیف آف آل دی امریکن فورس سے کمانڈر ان چیف آف آرمی بنا دیا، اور پھر آئی ڈی اپنے دوست کی جان کے پیچھے پاگل ہو گیا، اور آئی ڈی کو پریزیڈنٹ کی پوزیشن بھی چاہیے تھی، تو آئی ڈی نے عوام کو اپنی طرف کرنا شروع کر دیا۔ آئی ڈی یوگانڈا کے ہر ایک انسان کو اپنی طرف کرنے لگا، اور جس دن ملٹن اوبوٹے کنٹری سے باہر گیا اسی دن ایڈی امین نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیا اور ملٹن اوبوٹے کو یوگانڈا کا دشمن بنا دیا، اور ملٹن اوبوٹے کے یوگانڈا کے انڈر انٹر ہونا بند کر دیا، اور جو بھی اس کی مدد کرتا ایڈی امین اسے مروا دیتا۔ آئی ڈی نے اپنی ایک اسپیشل فورس بنائی جس کا کام تھا ایڈی امین کے خلاف ہر ایک بندے کو مارنا، اور اس ٹیم کو اس کی اجازت تھی کہ وہ کسی کو بھی شک ہونے پہ ہی مار سکتا تھا، لیکن کچھ سال بعد ایڈی امین بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ دوستوں، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔